بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم سب مسلمان کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اہم ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی محبت سب سے اہم ہے، اور یہ ہماری ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں اور آپ سے عقیدت رکھیں اور آپ سے محبت رکھیں۔ آپ کا نام تو اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بارہا آپ کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ ہی کے بارے میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے نام کو بہت بلند کیا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا لعمرک، میرے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے شہر کی قسمیں کھائی۔ حضور پاک علیہ السلام جو ہے اتنی بڑی شخصیت ہے کہ آپ کا تذکرہ ہم جیسے لوگ کیا کریں، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔ آج دنیا کے اندر جو ہے جو حالات چل رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو معیوب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ اہل یورپ کا اور اہل یہود و نصارہ کا طریقہ رہا ہے۔ اب ان کا دیکھا دیکھی ملک بھارت کے کچھ لوگ اس میں پیش قدمی کر رہے ہیں، اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے الٹا سیدھا بکواس کریں۔ مسلمان اپنے ماں کی گالی برداشت کر سکتا ہے اور آپ کے باپ کی توہین برداشت کر سکتا ہے، خود کی ذلت برداشت کر سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چاہے کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو، کم درجے کا ہو، برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ گستاخیوں کا دور چل رہا ہے، یہ جو ہیں کہ کارٹونز بنانا، کہ تصویر کو بنانا، آقا علیہ السلام کے تعلق سے انف شنف بکواس کرنا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، زمین اور آسمان گواہ ہیں، اتنا پاکیزہ خاتون دنیا میں نہیں گزری ہے۔ آپ کے تعلق سے بیہودہ الفاظ، بحث مباحثہ ڈیبیٹ پہ کرنا اور ازواج مطہرات کے تعلق سے غلط بکواس کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش پرست کہنا، یہ آج کل اہل یہود، اہل نصارہ، اہل باطل، اہل کافر مشرک کا طریقہ بن چکا ہے۔ تو ان جملوں سے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج مسلمان پریشانی کے عالم میں اس بات پر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ آج پورے دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، آج پورے دنیا کے مسلمانوں کے دل زخمی ہیں۔ جس نبی اور رسول کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، جس نبی اور رسول نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھلایا،
جس نبی اور پیغمبر نے خدا کے پاس سے قرآن جیسی دولت ہمیں لا کر دی، جس نبی اور پیغمبر نے ہمیں دنیا میں کیسے اخلاق کے ساتھ جینا ہے وہ طریقہ سکھلایا، جن کی زندگی فلو سے زیادہ معصوم تھی، جن کی جوانی انتہائی پاک باز تھی، جن کا کردار انتہائی اعلیٰ تھا، دنیا کے لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت دشمن تھے، اہل قریش، جو مشرک لوگ تھے اس کے اندر، جو بتوں کو مانتے تھے، جو خدا کو نہیں مانتے تھے، جو پتھروں کو مانتے تھے، کعبۃ اللہ میں رہ کر بھی پتھر کو مانتے تھے، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو مجنوں کہا، لیکن کسی کے زبان میں ہمت نہیں کہ آپ کو جھوٹا کہہ کر دکھائے۔ اور کسی نے بھی دیکھو اللہ کے محبوب کو مدنی مکی زندگی میں بہت تکلیف اٹھانا پڑی، طرح طرح کی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، طرح طرح کی مصیبتیں آپ نے برداشت کی، ہر نئے دن آپ پر پریشانی کے پہاڑ توڑے جاتے، آپ کو کیا نہیں کہا گیا، لیکن کسی کی زبان میں طاقت نہیں تھی کہ آپ کے کردار کے تعلق سے بات کریں۔ سب جانتے تھے کہ حضور پاک دامن ہیں، سب جانتے تھے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں، سب جانتے تھے آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، کسی نے آپ کو خیانت کرنے والا نہیں کہا، کسی نے جو ہے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، کسی نے آپ کو جو ہے خواہش پرست نہیں کہا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ عمر کی 25 سال میں اس خاتون سے نکاح فرمایا جس کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ آپ مکہ مکرمہ کے کڑیل جوان تھے، اور تاریخ میں لکھا ہے مکہ کی جوانی بڑی مشہور ہوتی ہے، عرب کی جوانی بہت مشہور ہوتی ہے۔ تو عمر کے 25 سال میں ایسی خاتون سے نکاح فرمایا جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں اور آپ سے 15 سال بڑی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر آپ نفسانی خواہشات کے واسطے نکاح فرماتے تو سب سے پہلے نکاح اپنے سے کم عمر والی بچی سے نکاح فرماتے۔ زندگی کے تقریباً 25 سے 28 سال تک آپ نے اس بڑی خاتون کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی ڈھل رہی تھی اور آپ کی جوانی اٹھتا ہوا سورج تھا، آپ کی جوانی اٹھتا ہوا سورج تھا، لیکن نکاح فرمایا اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ میں، اور عمر کے 54 سال تک ان کے ساتھ میں رہیں۔ آپ بتائیے جو بندہ 54 سال کا ہو چکا ہو کیا اس میں جوانی باقی رہتی ہے؟ 54 سال کے اندر جوانی کا وہ شباب ختم ہو جاتا ہے جو 25 سال کی عمر کے اندر ہوتا ہے۔ 54 سال کی عمر کے اندر اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ جو ڈیبیٹ پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے، ایک ظالمہ ملعون زمانہ یہ کہہ رہی کہ حضور نے عشق کر کے، جی مجھے تو جملے کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، میں وہ جملے چھوڑ دیتا ہوں، کہ حضور نے نکاح فرمایا 6 سال کی عمر کے اندر، آپ کی عمر 54 سال تھی، اور نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں امی عائشہ کا، اور 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ یہ بات صحیح ہے، 9 سال میں رخصتی ہوئی، اور حضور پاک علیہ السلام نے نکاح جو کیا تھا اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ جبرائیل تشریف لائے کا اللہ کا حکم ہے کہ آپ عائشہ سے نکاح فرمائیں، آپ نے نکاح فرما لیا۔ دیکھو آج سے 1400 سال پہلے کا دستور تھا کہ لوگ کم عمر بچیوں سے نکاح کرتے تھے، اور
بہت سارا انسان کی زندگی پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، غذا کا اثر ہوتا ہے، درجہ حرارت کا اثر ہوتا ہے، اور مکہ المکرمہ کے سرزمین درجہ حرارت گرمی زیادہ ہے۔ جہاں موسم جیسا ہوتا ہے وہاں انسان کی نشو و نما ویسی ہوتی ہے، تو مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت زیادہ تھا، اور جس وقت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی آپ بالغ ہو چکی تھی۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ لڑکی 9 سال سے 14 سال تک بالغ ہو جاتی ہے۔ جو آج کل لوگ کہہ رہے کہ نابالغ لڑکی سے نکاح کیا اور نابالغ لڑکیاں اپنے گھر لے کر آئے، امی عائشہ بالغ ہو چکی تھی، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی سمجھدار، اتنی ذہین تھی، اس امت کی سب سے پہلے حافظہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی ہے۔ جی امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، حضور کی گھریلو زندگی امت میں جانا تھی، امت کو کیسے معلوم پڑے گا حضور گھر میں آرام کیسے کرتے ہیں، امت کو کیسے معلوم پڑے گا حضور بیوی کے ساتھ ملاقات کیسے کرتے ہیں، امت کو کیسے معلوم پڑے گا حضور پانی کیسا پیتے ہیں، حضور گھر میں کیسے رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ سفر کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو ایک نہیں 11 دینا ہے تاکہ آپ کی پوری گھریلو زندگی آپ کی امت کے سامنے جائے۔ متعدی جو نکاح فرمایا ہے، دیکھو 54 سال کی عمر میں امی عائشہ آپ کے پاس آئی ہیں، جانتے ہو اب جو نکاح ہوئے آپ کے وہ سب 54 سال کے بعد ہوئے، اور جو بھی نکاح فرمایا کوئی مطلقہ تھی کوئی بیوہ تھی، حکمتاً نکاح فرمایا۔ عرب کا دستور تھا جس کو داماد بنا لیتے اس سے جنگ نہیں کرتے تھے، حضور نے ایسی خواتین سے نکاح فرمایا کہ وہ اسلام کے لیے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے بچیوں سے نکاح فرمایا، ان کے دل نرم ہوئے، اور حضور کی اس اخلاق کی طرف سے ان کے اپنے گھر کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ متعدد نکاح فرمایا، اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ جانتے ہو حضور پاک علیہ السلام کے وفات کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 سال زندہ رہی، اور 2200 احادیث امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کی امت کو دی ہیں۔ 2200 احادیث، ایک حدیث پاک کا بڑا ذخیرہ امت کو دیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں تشویش ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، ہم سب سے آخر میں امی جان کے پاس جاتے، اور امی جان پردے کے آڑ سے ہمیں اس مسئلے کا جواب دے دیا کرتی تھی۔ امی عائشہ حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، فقیہ بھی تھی، مسائل کا جواب دیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب کو بیوی دی ہے اس امت کے لیے بہت فائدے مندی ہے۔ اور کتنے ایسے ملک ہیں، یورپ ہو کہ امریکہ ہو کہ افریقہ ہو کہ ایشیائی ممالک ہو، جی آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ سب طرف لڑکیوں کی شادیاں 12 سال کی عمر میں ہوتی تھی، کئی 8 سال کی عمر میں ہوتی تھی، اور کئی 9 سال کی عمر میں ہوتی تھی۔ دیگر مذاہب کے مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ لڑکی کا شادی اس وقت کرو جب لڑکی گلی میں کھیل رہی ہو۔ کئی دیگر مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہے لڑکی کی شادی اس وقت کرو جب وہ گلی میں کھیل رہی ہو، یعنی اس کی عمر 8 سال ہو یا 9 سال ہو یا 12 سال ہو۔ پہلے زمانے میں لڑکیوں کی شادی جلدی کر دیا کرتے تھے، تو یہ اعتراضی ختم ہو گیا۔ کتنے ایسے مذاہب کی کتابیں جس میں لکھا ہے، عیسائیوں کے کتاب میں لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کا نکاح 12 سال کی عمر میں ہوا، حالانکہ آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہندو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لڑکی 9 سال کی ہو جائے یا 12 سال کی ہو جائے اس کی شادی کروا دو۔
یہ جو ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چاہے لاکھ کوشش کریں، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہے، پاک دامن تھی اور پاک دامنی کی اپنی زندگی گزاری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے نفس کے واسطے شادی کرتے، خدا کی قسم 25 سال کی عمر میں 20 سال کے بچے سے نکاح فرماتے، 15 سال کے بچے سے نکاح فرماتے، لیکن زندگی کے قیمتی جوانی ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ میں گزار دی۔ شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو۔ ہر ملک کے قانون میں لکھا ہوا ہے جو مذہب کے بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے مرکز عقیدت ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز عقیدت ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے وہ میدان میں نکل جاتا ہے۔ گستاخ رسول کی سزا، جو گستاخ رسول ہو اس کی سزا یہی ہونا چاہیے، اسے قید کیا جائے، تاکہ جو دیگر اور لوگ ہیں وہ اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی نہ کر سکے۔ آج لوگ حج پہ جائیں گے، عمرے پر جائیں گے، کیا منہ لے کر حضور کے روضے پہ سلام کریں گے؟ حضور کی روح کہیں گے میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں، میرے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں، تم کیا کر رہے تھے؟ آج امت کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کا مکمل دفاع کریں۔ یہ ہم پر، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کا مکمل دفاع کریں۔ ہر جوان کو چاہیے اور ہر بوڑھے کو چاہیے حضور پاک علیہ السلام کا مکمل دفاع کریں۔ وہ ہمارے مرکز عقیدت ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کتنی محبت فرمائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب جب تم آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہو اللہ تمہارے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی شخصیت حضور پاک علیہ السلام، اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے دیگر نبیوں کو جو دینا تھا دے دیا، لیکن میں نے آپ کو ایک چیز دی ہے۔ حضور نے کہا جی اللہ کیا چیز ہے؟ کہا قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تمہارا نام لیا جائے گا۔ کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک حضور کا نام نہ لیا جائے۔ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں یہ اپنی گندی زبان سے بکواس کرے اور مسلمان برداشت کر جائیں، مسلمان کو پانی اچھا لگے، مسلمان کو کھانا اچھا لگے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے ہمیں پانی کڑو لگے، ہمیں کھانا خراب لگے اور ہمارے محبوب پر ظالمانہ دشمنان حملہ کرے، ہمیں ہمارا آرام چھین جائے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے مکمل تعلیمات پر عمل کرے اور حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کتنی بڑی شخصیت تھی اور صحابہ نے کیسی آپ سے محبت فرمائی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام دیکھو کتنی بڑی شخصیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف ہوئی تو حضور نے اپنا لعاب میری آنکھ میں لگایا، خدا کی قسم لعاب لگنا تھا میری آنکھ اچھی ہو گئی۔ جی عتبہ بن خرقت کہتے ہیں کہ میرے بدن میں پھوڑے نکل گئے، دانے نکل گئے۔ عتبہ بن خرقت کہتے ہیں کہ میرے بدن میں جسم میں دانے نکلے تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب میرے دانوں پہ لگایا، خدا کی قسم دانے تو ختم ہو گئے، کبھی زندگی بھر دانے نہیں آئے، لیکن صحابہ ان کے جسم کو سونگھتے تھے، ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اتنی بڑی شخصیت جن کے لعاب میں اتنی برکت ہو، ان کی زندگی میں بزرگان دین کتنی برکت ہوں گی۔ حضرت
سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھیجتی جہاں حضور دوپہر میں قیل اللہ فرماتے شیشی لے کر بھیجتی جاؤ حضور آرام کر رہے ہیں قیل اللہ کر رہے ہیں جاؤ آقا مبارک پسینہ جو آپ کے بدن پر آیا ہے شیشی میں جمع کرو۔ سلیم کہتی ہے میرے چھوٹے بچے جاتے حضور قیل اللہ کرتے تو میرے بچے ان پسینوں کو شیشے میں جمع کر لیتے اور ہم ان پسینے میں خوشبو ملا دیتے، اللہ کی قسم خوشبو کی مہک اور زیادہ بڑھ جاتی۔ ایک غریب صحابی ہے کہ حضور میری بچی کا نکاح ہے، میں غریب ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ آپ کی بچی کا نکاح ہے، آپ غریب ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، چلو میرے پسینے کے قطرے لے کر جاؤ، دلہن کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، دلہن کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پسینے کے قطرے لے کر جاؤ۔ ان صحابی رسول نے جو ہیں جو کچھ حضرت نے قطرے دیے لے کر گئے اور لے جانے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کسی پسینے کے قطرے وہ صحابی نے گھر میں رکھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے گھر سے خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ زندگی بھر اس گھر سے خوشبو سونگا کرتے تھے۔ اندازہ کرو جس نبی کے پسینے میں اتنی خوشبو ہو اس نبی کے جسم میں کتنی خوشبو ہوں گی۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر ہمیں اندازہ لگانا ہو حضور کہاں ہیں تو ہم گلیوں سے گزرتے، جس گلی سے خوشبو آتی ہم سمجھ لیتے اللہ کے محبوب یہاں سے گزرے ہیں، اور جس ازواج مطہرات کے مکان میں ہوتے تو اس گھر کے باہر خوشبو آتی ہم سمجھ لیتے اللہ کے محبوب فلاں بیوی کے پاس ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے جو ہے اپنے موئے مبارک تقسیم کیے، اپنے مبارک بالوں کو تقسیم کیا۔ حضرت ام عمارہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی آپ کے موئے مبارک اپنے ہاتھ میں لیے اور اپنے پاس رکھا، اور جب بھی کوئی بیمار میرے پاس آتا میں اس موئے مبارک یعنی بال مبارک کو پانی میں ڈبوتی اور وہ پانی اس بیمار کو پلاتی۔ اللہ کا کرشمہ یہ ہوتا حضور کے بالوں کے برکت سے وہ بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ موئی مبارک مجھے بھی ملے، میں نے اس کو اپنے ٹوپی میں ڈال دیا، اللہ کی قسم جب میں وہ ٹوپی پہن لیتا اور جہاں پر جنگ ہو جاتا اللہ مجھے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد ظالمان کیا کریں گے؟ اتنی پیاری آپ نے زندگی گزاری۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، مکہ کے لوگوں نے کہا تھا بتاؤ آپ نبی ہے دلیل پیش کرو، حضور نے کہا میری پوری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، اور سب سے بڑی دلیل آپ نے یہ دی میری جوانی کو دیکھو، میرا ماضی دیکھو کیسا تھا۔ بھائی انسان ابھی جو رننگ چل رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے ابھی دیکھو میں کیسا ہوں، لیکن ماضی کے تعلق سے کوئی انسان کہہ نہیں سکتا ہے میرا ماضی دیکھ لو کیسا تھا۔ حضور نے کہا میرا ماضی دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کیا میرے کردار میں کوئی داغ ہے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا حضور آپ کے کردار میں کوئی داغ نہیں ہے۔ مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنی جوانی کو پیش کیا تھا۔ اتنی پاک باز نبی اور اتنے بہترین نبی جو پوری دنیا کے واسطے رحمت للعالمین بن کر آئے اور جن کی دعاؤں کے اندر پوری دنیا شامل تھی۔ آج ناہنجار لوگ جو ہیں صحیح معلومات نہ ہونے کے بنیاد پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کچھ بھی بیان بکواسی کر رہے ہیں جس سے ہر مسلمان پریشان ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم امتی ہونے کے ناطے اب یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں۔ حضور نے فرمایا اس کا ایمان مکمل نہیں جو مجھ سے محبت نہ کرے۔ اگر میں اس کے نزدیک
اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بیوی اگر ان سے زیادہ محبوب نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں۔ اگر میں اس کے نزدیک یعنی مسلمان کے نزدیک بیٹا، ماں، باپ اور بیوی سے زیادہ محبوب ہوں تو اس کا ایمان کامل ہے۔ مسلمان کو چاہیے جتنا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرے، جتنا وہ اپنے بیٹی سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرے، جتنا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اور اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے محبت کی حضور پاک علیہ السلام سے، بزرگان دین ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی زخمی ہوئے، ایسا لگ رہا تھا آخری وقت ہے۔ دوسرے صحابی نے پوچھا آپ شدید زخمی ہیں، تیر تلوار تم کو لگے ہیں، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ تمہاری آخری آرزو کیا ہے؟ اس صحابی نے کہا میری آخری آرزو یہ ہے، آخری تمنا یہ ہے، آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ایک بار حضور پاک علیہ السلام کا دیدار کروں۔ یہ نہیں کہا میری آخری خواہش پانی پینا ہے، میری آخری خواہش بیوی سے ملنا ہے، بچوں سے ملنا ہے، بلکہ یہ کہا میری آخری خواہش حضور پاک علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ صحابی نے زخمی صحابی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور لے کر گئے۔ وہ زخم سے نڈھال ہو چکے تھے، بدحال ہو چکے تھے، مدہوشی ان پر طاری تھی۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، یہ صحابی نے کہا لو حضور پاک علیہ السلام تمہارے سامنے ہے۔ اتنا کہا وہ صحابی کے بدن میں بجلی دوڑ گئی، فوراً حرکت میں آئے اور حضور پاک علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہا میرے محبوب میری آخری خواہش پوری ہوگی، اب میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس کے بعد اس صحابی رسول کا انتقال ہو گیا۔ یہ عشق کی بات، یہ ہے محبت کی بات، یہ ہے پیار کی بات، یہ ہے لگن کی بات۔ انس بن مالک کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کو ایک صحابی نے کہا حضرت ہم دنیا میں ہیں، جب چاہیں آپ کو دیکھ لیتے ہیں، جب چاہیں جی بھر کر آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن جنت کے اندر تو آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا، ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ صحابہ پریشان رو رہے ہیں کہ جنت میں حضور بڑے اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم نیچے ہوں گے، ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ فوراً جبرائیل امین تشریف لائے۔ میرے محبوب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو جس سے محبت کریں گا آخرت میں جنت میں اسی کے ساتھ میں ہوں گا۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ میں ہوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بیان فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرو گے جنت میں اللہ تم کو ہمارے ساتھ میں رکھے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد جتنی خوشی اس حدیث پاک سے ہوئی اتنی خوشی ہمیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم پریشان تھے جنت میں کیا ہوگا، حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ میں ہوگا، جو جس سے محبت کرے گا جہنم میں اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اے مسلمانوں، جوانوں، بزرگوں، دل و جان سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرو، رسومات کو ٹھوکر لگاؤ، خرافات کو ٹھوکر لگاؤ، بدعات کو ٹھوکر لگاؤ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک کامل اکمل اجمل اطہر زندگی دے کر گئے ہیں سارے مسلمان اس زندگی پر آ جاؤ، پھر انشاءاللہ دیکھو دنیا کے کمان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ بعض صحابہ نے یہاں تک قسمیں کھائی تھیں کہ ہم صبح جب تک حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھ لیں ہم اس سے پہلے کسی کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔
روز کا معمول و شیڈول بنا لیا تھا، جب تک حضور کا چہرہ نہ دیکھ لیں ہم کسی کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ صبح ہوتی تھی حضور کا چہرہ دیکھتے اور کہتے اب ہمیں تسلی ہو گئی۔ اور بعض صحابیات پہ سلام ہو، وہ جب بھی شوہر گھر پر آتے تو اپنے شوہروں سے یہ پوچھتی، دیکھو تم اللہ کے رسول کے پاس سے آئے ہیں، تمہیں بھوک ضرور لگی ہے اور پیاس بھی لگی ہے، اور میرا فریضہ پہلے تمہیں کھانا کھلاؤں، لیکن میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہ تم جو حضور کے مجلس سے آئے ہو، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پہلے ہمیں وہ بات بتا دو، اگر تم وہ بات بتا دو گے تمہارا احسان ہوگا، پھر میں تم کو کھانا کھلاتی ہوں۔ کیا محبت تھی ان خواتین کو حضور پاک علیہ السلام سے، محبت صحابہ کو بھی تھی، صحابیات کو بھی تھی۔ پہلے گزارش کرتی ہوں پہلے وہ بات بتلا دو پھر آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ تو صحابہ نے طے کر لیا تھا کہ فجر کے بعد سب سے پہلا چہرہ دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول کا دیکھنا ہے۔ جس وقت آپ دنیا سے پردہ کیے اللہ کو پیارے ہو گئے، جانتے ہو ایک صحابی عبداللہ بن زید وہ کھیت میں تھے، کسی نے کہا عبداللہ تم کھیت میں ہو، تمہیں خبر ہے اللہ کے محبوب نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن زید کے کانوں میں آواز پڑی، عبداللہ بن زید نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جو تو نے آنکھ دی تھی اپنے محبوب کے دیدار کے واسطے دی تھی، آپ کے محبوب دنیا میں نہیں ہے، اللہ میری آنکھ کی روشنی کو لے لیجئے۔ یہ دعا کی، ہاتھ چہرے پر پھیرا، کتابوں میں لکھا ہے وہ آنکھ سے نابینا بن چکے تھے۔ کیا عجیب عشق تھا ان کے اندر کہ آپ کے محبوب کے دیکھنے کے واسطے آنکھ تھی، آپ کے محبوب نہیں ہے، اس آنکھ کی روشنی کو ختم کر لیجئے۔ اور نابینا بن گئے اور نابینا بن کر پوری زندگی گزارے۔ نوجوانوں، بزرگوں اور بہنوں اور ماؤں، جہاں تک اللہ آواز پہنچا رہے ہیں، اس بات کو طے کر لو کہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت کے اندر ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ایک صحابیہ احد کے میدان کی طرف چل رہی ہیں، مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے محبوب شہید ہو گئے، اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اللہ کے رسول ختم ہو گئے۔ ایک صحابیہ نے تیز سواری لی اور دوڑاتے ہوئے چل رہی ہے احد کے میدان کی طرف۔ کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہ کوئی بات نہیں۔ پھر آگے چل رہی ہے، ارے کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہ کوئی بات نہیں۔ پھر چل رہی ہے، کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر چل رہی ہے، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ یا کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے وہ خاتون بڑھیا سواری کو تیز دوڑاتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول خیر و عافیت سے ہیں؟ کہا نہیں، جب تک آنکھ سے دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ جیسے قریب گئی، اللہ کے محبوب کا دیدار کیا اور کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہمارے واسطے آسان ہے۔ بیٹا شہید ہوا، کوئی غم نہیں کیا، شوہر شہید ہوا، کوئی غم نہیں کیا، باپ شہید ہوا، کوئی غم نہیں کیا، بھائی شہید ہوا، کوئی غم نہیں کیا۔ حضور آپ کا چہرہ دیکھ لی ہو، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ ساری مصیبتیں میرے واسطے آسان ہیں۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، یہ عشق کی بات ہوتی ہے۔ احد کے میدان کے اندر ابن کمیہ ملعون نے حضور پہ حملہ کرنا چاہا۔ ابن کمیہ ملعون تلوار سے حملہ کرنا چاہا۔ جانتے ہو بیچ میں کون آیا تھا؟ ایک خاتون ام عمارہ خاتون بیچ میں آئی اور ابن کمیہ ملعون نے تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ کے کندھے پر لگا، شدید زخم آیا تو ام عمارہ نے پلٹ کے حملہ کیا، ایسا زبردست حملہ کیا۔ ان کے دو بیٹے تھے عمار عبداللہ،
تو ایسا پلٹ کے حملہ کیا، ابن کمیہ ملعون بھاگنے لگا۔ پھر کیا ہوا، عبداللہ کو تیر ایسا لگا، خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ ام عمارہ نے اپنا کپڑا پھاڑا، جہاں سے خون نکال رہا تھا اس کو کس کے باندھا، پھر زبردست مقابلہ کیا اور عبداللہ اور عمار سے کہا، وہ میرے بچوں جاؤ، حضور اکیلے ہیں، ان کی حفاظت کرو، چاہے تمہاری جان چلی جائے، چاہے تمہاری جان چلے جائیں۔ عبداللہ عمار حضور کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں حفاظت کے لیے، اگر کوئی تیر آئے گا ہم سب سے پہلے اپنے سینے پر لیں گے، اپنے محبوب تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایک صحابی رسول احد کے میدان کے اندر حضور کے آگے آ گئے، تیر آپ کی طرف آ رہا تھا، آگے آئے، وہ تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کا چمبر بن گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، چورا بن گئی۔ اللہ کے محبوب نے ان کا تیر نکالا اور ان کی آنکھ کو باہر نکالا اور اللہ سے دعا کی، اللہ میرا پیارا صحابی تیرے نبی کی حفاظت میں اپنے آنکھ کو ضائع کر دیا ہے، اللہ تیرا محبوب تجھ سے دعا کرتا ہے اس صحابی کی آنکھ کو واپس لوٹا دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے وہ آنکھ کا چھرا ان کے آنکھ پر رکھ دیا، اللہ نے پھر آپ کو دوبارہ آنکھ عطا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں جو آنکھ حضور کے ہاتھ میں تھی، جو ریزہ ریزہ بن چکی تھی، چورا چورا بن چکی تھی، حضور نے اپنے ہاتھ سے رکھا، زندگی بھر اس صحابی کی آنکھ میں روشنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، وہ آنکھ چمکتی رہی۔ تو بزرگان دین پھر کیا ہوا، عبداللہ عمار کھڑے ہوئے ہیں حضور کی حفاظت کے لیے، تو ابن کمیہ ملعون پھر بھاگتے ہوئے آیا، حضور نے کہا اے ام عمارہ دیکھ یہ ہے ابن کمیہ ملعون جس نے تیرے بیٹے عبداللہ کو تیر مارا، مقابلہ کر۔ ام عمارہ دوڑی، ایسا مقابلہ کیا کہ ابن کمیہ ملعون نے ڈبل زیرہ پہنی ہوئی تھی، تلوار چلائی، لیکن اس نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، دو ٹکڑے نہیں ہو سکا، لیکن ام عمارہ نے اس کی ٹانگ کو کاٹا، ٹانگ کو کاٹا، ٹانگ کو کاٹا۔ وہ ابن کمیہ ملعون بھاگنے لگا تو حضور مسکرا رہے ہیں، واہ ام عمارہ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ دشمن کو اللہ نے تیری تلوار سے دور بھگا دیا ہے۔ تو صحابیہ تھیں، ان کی تربیت ہوئی تھی، فوراً کا حضور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں لیکن آپ بھی دعا فرمائیے۔ حضور نے کہا اے ام عمارہ کیا دعا کروں، اللہ کے محبوب دعا کیجئے کہ میں اور میرے بیٹے، میں اور میرا شوہر جنت میں آپ کے ساتھ میں رہیں۔ حضور نے فوراً ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ام عمارہ، اس کے بچے عبداللہ عمار، اس کا شوہر، اللہ ان چاروں کو جنت میرا دوست بنا دیجئے۔ اللہ اکبر، عشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنے بال بچے عزیز نہیں ہے، حضور کی ناموس کی بات آئیں گی تو انشاءاللہ ہر جوان آپ کو رستوں پہ نظر آئے گا۔ گستاخ رسول کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں، یہ جو گستاخی کر رہے ہیں قرآن نے ان کے بارے میں کہا ان کے دل بیمار ہے، ان کے ذہن بیمار ہے، جو اندر گندگی ہے وہ زبان سے باہر نکل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو زبان سے گندگی باہر نکل رہی ہے اب یہ دل میں گندگی اس سے کئی زیادہ ہے۔ یہ گندے لوگ ہیں، مریض ہیں، یہ دل کے پاگل باولے لوگ ہیں، جبکہ قرآن نے کہہ دیا کہ تم دوسرے مذہب کے بارے میں برا بھلا مت کہو۔ کوئی مسلمان دوسرے مذاہب کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، ان کی دیوی دیوتا کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، تو کیوں وہ ہمارے مذہبی آقا کو برا بھلا کہیں؟ یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک آخری واقعہ سناتا ہوں ابو لہب کا۔ ابو لہب کے دو بچوں سے حضور پاک علیہ السلام کے دو بچوں کا نکاح ہوا تھا، رقیہ اور کلثوم کا نکاح ہوا تھا۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ عتیبہ، رقیہ کلثوم، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا۔ حضور نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں پہلا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو چاہنے والے دور ہو گئے، رشتہ دار بھی آپ سے دور ہو گئے، اور جو آپ کو امین و صادق کہا کرتے تھے وہ بھی آپ سے دور ہو گئے، پورا مکہ الگ تھلگ ہو گیا، گنے چنے لوگ آپ کے ساتھ میں تھے۔
تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ عتیبہ سے کہا تھا دیکھو عتبہ اور عتیبہ میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عتبہ نے فوراً طلاق دی عتیبہ نے طلاق دی، لیکن آپ کی طرف دیکھ کر تھوکا، اس کا تھوک آپ کے چہرے پہ نہیں گرا، نیچے گر گیا۔ حضور نے بد دعا فرمائی اللہ اس کو پکڑ لیجئے، اس کو پکڑ لیجئے، اس کو پکڑ لیجئے کہ تیرے نبی کی طرف دیکھ کر تھوکتا ہے۔ تو ابو لہب ڈرتا تھا کہ میرے بچے کے ساتھ محمد کی بد دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرتا تھا، کانپتا تھا، گھبراتا تھا کہ اے عتیبہ تیرے ساتھ محمد کی بد دعا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے تو کہ پکڑا جائے گا۔ ملک شام کا سفر کر رہا تھا ابو لہب تجارت کے نیت سے، بزنس کی نیت سے، تو چلتے چلتے شام ہوگی، پڑاؤ ڈالا تو لوگوں سے کہا دیکھو یہ میرا بچہ عتیبہ ہے، میرا چھوٹا بیٹا ہے، لیکن اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی بد دعا ہے۔ ایک کام کرو جتنا سامان تمہارے پاس ہے سب لوگ سامان کا ڈھگار لگاؤ، ڈھگار، اور میرے بچے کو سب سے اوپر سلاؤ اور سارے لوگ ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بچہ محفوظ رہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے محمد کے بد دعا اس کے ساتھ میں ہے، میرا بچہ ہلاک ہو کے رہیں گا۔ تو پورے قافلے والوں نے سامان کا ڈھگار لگا دیا، ڈھگار، اور ایک بڑا سا ٹیلا بن گیا، عتیبہ کو اس پہ سلایا، سارے لوگ ڈھگار کے نیچے پورا لائن لگا کر سوئے کہ کوئی عتیبہ پر حملہ نہ کرے، کوئی عتیبہ پر حملہ نہ کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شیر رات میں آیا، سارے لوگ سوئے تھے، سب کو سونگھنے لگا۔ گستاخ رسول کے بدبو ایک شیر کو بھی آتی ہے، گستاخ رسول کے بدبو ایک بے زبان مخلوق کو بھی آتی ہے۔ وہ شیر سونگتا رہا، سب کو سونگتا رہا، بالآخر چھلانگ لگائی، عتیبہ کے پاس پہنچا۔ عتیبہ کے پاس گستاخ رسول کے بدبو تھی، شیر نے حملہ کر دیا اور عتیبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تہس و نہس کر دیا، عتیبہ ختم ہو گیا۔ صبح ابو لہب اٹھا تو دیکھا عتیبہ مر چکا تھا۔ ابو لہب نے کہا یہ میرا بچہ عتیبہ، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی بد دعا تھی، اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو گستاخ رسول یاد رکھو ذلیل ہوں گے، دنیا دیکھیں گی، زمین دیکھیں گی، سورج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گا۔ جو گستاخ رسول کریں گا، جو حضور کا گستاخ ہوں گا، وہ ذلیل ہو کر رہیں گا انشاءاللہ، وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ جو لوگ پشت پناہی کر رہے ہیں وہ بھی ذلیل ہو کر رہیں گے، اور جو لوگ حضور کے سنتوں پہ چلیں گے وہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، دنیا کے اندر بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی خوش رہیں gے، دنیا کے اندر حضور کے طریقوں پر چلیں گے اور آخرت کے اندر انشاءاللہ حضور کے قدموں کے تلے اللہ جگہ عطا فرمائیں گا۔ ہم سب مسلمان امید رکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام ہماری شفاعت کرے، ہر مسلمان امید رکھے کہ حضور میری شفاعت انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ سے محبت کی جائے، آپ پر درود شریف پڑھا جائے، آپ کے سنتوں پر چلا جائے۔ یہ مت دیکھو دنیا کیا کہیں گی، لوگ مجھے ماڈل نہیں کہیں گے، وہ سب چولہے میں پھینک دو، کوئی ماڈل کہے نہ کہے، ہمیں پرواہ نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ دنیا چاہے یہودیوں کو مانے، چاہے عیسائیوں کو مانے، دنیا چاہے کافروں کے طریقے پر چلے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم چلیں گے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر، جیئیں گے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر، اور مریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ یہی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے اور یہ زندگی کی آخری نجات ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ عشاء تک ہر بندہ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف پڑھے۔
عشاء کی نماز جب بھی وقت 1000 مرتبہ، اگر یہاں پر 300 افراد موجود ہیں تو انشاءاللہ 30,000 مرتبہ درود شریف بن جائیں گا۔ اگر 400 افراد موجود ہیں تو 40,000 بار درود شریف بن جائیں گا۔ یہ سارا درود پاک کا نذرانہ عشاء کی نماز میں رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گنہگار امتی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت اقدس میں انشاءاللہ پیش کیا جائیں گا۔ آپ کی روح خوش ہو جائیں گی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائیں گا، آپ کی پیشانی خوش ہو جائیں گی۔ یہ امتی ہونے کے ناطے ہم پر ضروری ہے کہ ہم انشاءاللہ درود شریف پڑھیں۔ کون کون درود شریف پڑھیں گا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ہم عشاء کی نماز تک اپنے محبوب پر یہ درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مرتبہ، انشاءاللہ الرحمن آقا خوش ہوں گے، آپ کی روح منورہ خوش ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر اطہر کے اندر ہمارے واسطے برکت کی دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ ہمارے زندگی بھی باغباز بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جب تک یہ زندہ رکھے ہمیں عاشق رسول بنا کر زندہ رکھے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔